السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تکونو، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم، پس پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے، انفسہم، سو ان کے انجام سے غافل ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اولئک هم الفاسقون، پھر یہی لوگ تو نافرمان ہیں، فاسق یہی لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ ان کو نہ اپنا کوئی انجام یاد رہتا ہے، نہ قبر یاد رہتی ہے، نہ قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا یاد رہتا ہے۔ بس وہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، انجوائے یور لائف، بس اسی پر ہی بیٹھے ہیں، اور آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ غور کریں نا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ کسی اور کام میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر پوچھے کہ میں نے تھوڑا سا وقت کہا تھا کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے ملو، نماز کے لیے آپ کو وقت مقرر دیا تھا، آپ کے اوپر لازمی کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا۔ جس طرح آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں اور ملازمت آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں، اس کی مزدوری ملتی ہے۔ اگر آپ ملازمت کے وقت اس کام پر نہ جائیں تو وہ آپ کو مزدوری تو نہیں ملے گی نا۔ مزدوری تو اس وقت ملے گی جب آپ کام پر جائیں گے، کام کریں گے۔ نمازیں جو 5 نمازیں ہیں، یہ اللہ کے وقت ہیں، یہ اس وقت میں اللہ کے پاس حاضر ہونا بہت ہی ضروری، کیا بلکہ ہر صورت لازمی ہے، اور یہ جاب ہے، اور اس کی مزدوری قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے حکم پر حاضر نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، اب بھی اختیار ہے، اللہ کے پاس سب اختیار ہے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو رحمت اللہ کی جس پر ہو جائے گی قیامت کے دن، وہی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ غور کریں اس بندے کے بارے میں جس کی زندگی میں 5 نمازوں کا وقت آ گیا، اور وہ وقت اس نے موبائل ٹیلی فون کو دے دیا، اس نے فلم دیکھنے میں دے دیا، اس نے یاری دوستی کو نبھانے میں وہ وقت دے دیا، اس نے دنیا کے 4 ٹکے کمانے میں اس وقت کو دے دیا، معاشرے کی اس دلدل والے ماحول کو دے دیا، بے حیائی اور فحاشی کو دے دیا، انٹرٹینمنٹ اور تماشے اور شو بازی اور اس میں اپنے وقت کو دے دیا۔ جو نماز کا وقت تھا وہ اس نے اپنی خواہشات اور شہوات کو دے دیا۔ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت میں اس کو جگہ دے گا؟ یہاں پر اگر آپ وقت اس کو نہیں دیتے جہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ کام پر جاتے ہی نہیں ہیں، وقت دیتے ہی نہیں ہیں، تو مزدوری آپ کو مل جائے گی کیا؟
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا کہ 5 نمازیں تھیں، تو کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا 5 نمازیں پوری پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس تو یہ بھی وقت نہیں تھا نا، تو کیا خیال ہے آج تم میرے پاس میری رحمت کے طلبگار بنتے ہو؟ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اللہ کو بھلا کر آپ نے کون سی چیز تھی جس میں آپ مصروف تھے، آپ کو اللہ بھول گیا؟ غور تو کرے نا، یعنی بندہ بھلاتا اس وقت ہے جب اسے یعنی پہلے سے کوئی زیادہ پیاری چیز مل جاتی ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جن میں ایمان ہوتا ہے وہ تو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی محبت جو سب سے پیاری ہے، سب سے بڑھ کے ہے، تو پھر اس محبت میں ہی بندہ اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے نا۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بندے کا دل اسی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اس کی ہوتی ہے جس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان جس میں کم ہوتا جاتا ہے اللہ کی محبت کم ہوتی جاتی ہے، ایمان ختم ہو گیا اللہ سے محبت ختم ہو گئی، اللہ کو بندے نے بھلا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، وہ لوگ ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو بھلاتا بندہ اس وقت ہے جب محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو محبت اللہ سے تھی، اللہ کی ذات سب سے پیاری تھی، اللہ سے بہت محبت اور پیار بندہ کر رہا تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمان ہی جاتا رہتا ہے تو پھر محبت بھی جاتی رہتی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت کو لے لیتی ہیں؟ وہ ہے آپ کا ٹیلی فون، یہ موبائل ٹیلی فون ہے، آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، کمپیوٹر ہے، جس کے اوپر آپ بیٹھ کر اللہ کی یاد کو بھول کر انہی کی یادوں میں گم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا ہے، آپ کے دوست، آپ کی یاری، آپ کی صحبت، آپ کے تعلقات ہیں، پھر آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا ماحول ہے، اور ٹی وی ہے، سینما ہے، موویز ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، فکشن بکوں کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ جو دنیاوی شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، بے حیائی فحاشی ہے، اور لالچ ہے دنیا کی چیزوں کا، اور فخر و غرور، تکبر اور شو بازی ہے، ریاکاری ہے۔ یہ چیزیں ہیں نا جو وقت لے لیتی ہیں، وہ وقت جو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا وقت یہ چیزیں لے جاتی ہیں آپ کی، اللہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ چیزیں آپ دکھا دینا اللہ تعالیٰ کو کہ میں انہی چیزوں میں غرق تھا تو میں آپ کو بھول گیا، تو پھر آپ کو یہ چیزیں شفاعت کروا دیں گی کیا؟ یہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گی؟ یہاں پر آپ کو ایک مکان خریدنا پڑے، آپ بتائیں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آپ کی ساری عمر ضائع ہو جاتی ہے، آپ کما کر حلال روزی سے آپ ایک مکان بھی نہیں خرید سکتے۔ غور تو کریں نا۔ تو قیامت کے دن کیا وہ جنت کا جو مکان ملے گا اتنا بڑا، وہ ایسے مفت میں مل جائے گا؟ دنیا میں آپ کو اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا، اللہ کی حدود کے اندر رہنا پڑے گا، ہر کام وہ کرنا پڑے گا جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہونا پڑے گا۔ پھر بھی یہ سب کچھ کر کے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت پر آسرا کرنا ہوگا،
کہ کیا پتہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہاں جنت میں جگہ دے گا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اللہ کو بھلا دیں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو بھلا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ، بس پھر ہم بھی بھلا دیں گے، انفسہم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم بھی آپ کو بھول جائیں گے، تو پھر آپ غافل ہو جائیں گے، غفلت ہو جائے گی، آپ اللہ کے نافرمان بن جائیں گے۔ اولئک هم الفاسقون۔ تو جو اللہ کو بھلا دیتا ہے پھر وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر کام وہ کرتا ہے جو اس کی خواہشات اور شہوات اور بے حیائی اور فحاشی اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، سب کام وہی کرتا ہے۔ وہ جو اللہ نے ممنوع کیا ہے، جو چیزیں منع ہیں، بندہ پھر وہ کام کر لیتا ہے جو منع شدہ کام ہوتے ہیں، جن کو منع کیا گیا ہے، اور اسلام کی حدود سے بھی بندہ نکل کر باہر چلا جاتا ہے اور فرائض واجبات کو ترک کر بیٹھتا ہے، اور نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ قرآن پاک کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ فرائض کا خیال ہے، نہ واجبات کا خیال ہے، اور بس بندہ جو ہے اپنے چسکے میں دنیا کے گم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے بس اللہ کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو تو بندہ پہچانتا ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے آپ کو پہچانے تو پتہ چلے کہ میرا تو مقصد حیات ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اللہ کا حکم مانوں، یہ ہے مقصد حیات۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے شریعت کے اندر رہ کر اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور اگر ہم اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ہی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنی خواہشات، اپنی شہوات اور اپنے چسکوں کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کو تو ہم بھلا بیٹھے، اور جس نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ دیکھ لیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، جو لوگ اللہ کی قربت میں تھے، جب دنیا کے چسکے ان کو لگے نا، اللہ یاد نہیں رہا، نمازیں جاتی رہیں، دین جاتا رہا، قرآن پاک کے اگر وہ حافظ تھے قرآن بھی ان کے سینے سے نکل گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ کی یاد گئی، تو وہ شیطان کے پیروکار بن گئے، دنیا کی فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور گناہ میں پڑ گئے، اور اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں اس کے پیروکار بن گئے۔ تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا، تو اللہ کے نافرمان وہ بن جاتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آج اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو پھر اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا ہے، پھر ہم سے غلطیاں گناہ شروع ہو گئے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ نے بھی اللہ کو بھلا دیا ہے، تو پھر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے غلطیاں، گناہ، بے حیائی، فحاشی اور تماشے دنیا کے اور اپنی نفسانی خواہشات، شہوات کو پورا کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو بھلا دیا گیا ہے، آپ فاسق بن گئے ہیں، فاسق بن گئے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان۔ تو آپ نافرمان ہو گئے ہیں، فاسق ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی ان کو غافل کر دیا، ان کے اپنے آپ سے بھی
اولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھلانے والے لوگ فاسق ہیں، کیونکہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے نا تو پھر وہ نافرمان ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ضروری کام جو فرض ہوتا ہے، فرض سے پہلے سب سے پہلے تو ہم فرض دیکھتے ہیں نماز ہے نا۔ اب نماز کو ہم جب دیکھتے ہیں، ٹائم آیا، اللہ اکبر بندے نے اذان پڑھی، اللہ اکبر یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس وقت آپ نے اس وقت کو اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے تابع کر دیا۔ اللہ کا وہ وقت تھا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا، وہ اللہ کا وقت تھا، اللہ کو یاد کرنے کا کمپلسری وقت تھا، لازمی تھا، ضروری تھا، فرض تھا، اللہ کو وہ وقت دینا فرض تھا۔ آپ نے اللہ کو دینے والا وقت جو فرض تھا وہ اپنی چسکے میں ڈال دیا، فلموں کا سین نہ رہ جائے، ڈرامے کا سین نہ رہ جائے، وہ پورا دیکھ لوں، اور یہ فکشن کی کتاب نہ رہ جائے، وہ پوری پڑھ لوں، میرے یار دوست ناراض نہ ہوں، ان کے میں انٹرٹین کر لوں، اور یہ موبائل فون پہ جو چسکا دیکھ رہا ہوں وہ میرا نہ چلا جائے، اور اسی طرح سے کمپیوٹر پر بیٹھا ہوں، وہ جو کام ہے وہ دنیا کا وہ نہ چلا جائے، دنیا کے جو میرے یعنی دھندے ہیں، کام ہے، وہ نہ پیچھے رہ جائیں، اور میری فخر و غرور، تکبر اور یہ شو بازی ہے دوسروں کے سامنے جو ریاکاری میں کر رہا ہوں وہ نہ میری کہیں کم ہو جائے۔ ان چسکوں میں اور اسی طرح دنیاوی لالچ میں اور جنسی بے حیائی فحاشی میں اور گندے قسم کے کاموں میں اور دنیا کے ان چسکوں میں، سوشل میڈیا میں آپ نے گم ہو کر وہ اللہ کا ضروری وقت جو کمپلسری تھا، جو فرض تھا وقت اللہ کو دینا، وہ آپ نے اپنی خواہش کے حوالے کر دیا، تو آپ نے اللہ کو بھلا دیا، تو آپ کو بھی پھر اللہ بھلا دے گا۔ آپ دیکھ لینا، پھر آپ کے اندر نافرمانیاں پیدا ہوں گی، فاسق آپ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو نے مجھے بھلا دیا تھا، آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے، جاؤ پھر۔ تو وہ آپ کے پاس کون سا راستہ ہوگا پھر وہاں؟ تو اس لیے آج سنبھل جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اور نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک کو پڑھو، اور فرائض جو ہیں ان کی پابندی کرو، واجبات کی پابندی کرو، اور سنتوں کو اپنے دل سے شوق سے پورا کرو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکو، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اور ایک قیدی ہوتا ہے، کیونکہ آپ اسلام میں جب داخل ہوئے ہیں آپ کے پاس حدود ہیں، آپ حدود سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کا ہر کام حد تک ہے، ایک لمٹ ہے، حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ کو حدود میں رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں رہیں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالی آپ کو جواب دے گا کہ کیونکہ آج میں بھی، اللہ فرمائے گا میں بھی فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ بھی آپ کو بھلا دے گا، تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بہترین وقت ہے، توبہ استغفار کر کے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، رزق حلال کمائیں، اتنا کمائیں جس سے ضرورتیں پوری ہوں۔ آپ اپنے لیے کمائیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، باقی سب کے لیے آپ کوشش نہ کریں، کیونکہ ہر بندے کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ آپ اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے والدین کے لیے آپ کمائیں، اور اتنا کمائیں جس سے ضرورتیں پوری ہوں، اور ضرورت سے زیادہ ہو تو پھر آپ صلح رحمی کریں، آپ اللہ کی راہ میں دیں، اور اس طرح سے آپ، اور وقت اپنا جو بچتا ہے وہ وقت زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنا ہوتا ہے جب آپ فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو یہ پورا ادا کریں گے نا،
اس کے بعد جو آپ نوافل پڑھیں گے وہ ہے ایکسٹرا، اس کو کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نفل پڑھتے ہیں ایکسٹرا، جو فالتو نمازوں کے علاوہ جو آپ شکرانے کے نفل پڑھیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، یہ ہے چیز جو کہ آپ کو شکرانے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ جاگ کر کتنی کتنی دیر تک وہ نوافل پڑھتے تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پوچھا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو شکریہ جو ہوتا ہے وہ فالتو نماز ہوتی ہے، جو ایڈیشنل ہوتی ہے، جو ان نمازوں کے علاوہ، یہ عبادتوں کے علاوہ جو نفل ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے شکر ادا کرنا۔ تو شکریہ ادا کرنے والے بنیں تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔